دوزخ تو ان کو آلریڈی جو ہے گھیرے میں لی ہوئی ہے. جو لوگ نافرما بردار ہیں, کافر ہیں, تو ظاہر سی بات ہے جہنم بھی ان کا انتظار کر رہی ہوگی. اور اس کے علاوہ قبر کا عذاب ہے. یہ بالکل ایسی جیسے کوئی وہی پولیس سے پکڑا جائے اور پولیس گھیرے میں لے لے, تو پھر آپ کہیں فرار ہو سکیں گے؟ تو اس سے تو شاید بچ جائیں. اللہ سے تو کوئی بندہ فرار نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ عذاب کی جلدی کر رہے ہیں. ان کو یہ تھا کہ اگر عذاب ہے تو جلدی لے آؤ, جو کافر کہتے تھے. تو پھر چانس نہیں ملے گا. پھر اس وقت ڈے آف ججمنٹ میں, اسی لیے ہمیں پہلے ہی حالات بتا دیے اللہ تعالیٰ نے کہ پھر کافر ہی کہیں گے کہ کاش ہم دوبارہ چلے جاتے یا ہمیں دوبارہ موقع مل جاتا تو ہم نیکی کر لیتے. تو پھر تو نہیں ملے گا چانس. تو یہ واقعی ایک ہی زندگی ہے اور ہم نے اس کو کس طرح گزارنا ہے یہ ہمارے اوپر چوائس ہے. ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے, تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے. اور جو اچھے طریقے سے گزار جائیں گے وہ کامیاب ہیں. جیسے صحیح بخاری کی ہم ابھی تک حدیثیں پڑھ رہے ہیں, دیکھیں اب تک ان کے نام ہیں. یہ کئی لیکچر ڈاکٹر اسار فوت ہو گئے, ابھی تک لوگ ان کی تفاسیر سنے. دیکھیں کتنے نیکی کا کام کر گئے ہیں نا, ایک جاریہ سے ثواب کر گئے ہیں, لوگوں کے نالج میں مزید اضافہ کر رہے ہیں. تو اور میں ان کا سن رہی تھی, ڈاکٹر ذاکر نائکا کو کہہ رہے تھے میرا ایک کیمرہ 9 کروڑ کا ہے. کیونکہ میں نے اتنی اس میں انویسٹمنٹ کس لیے کی ہے, کہیں اور بھی تو کر سکتے تھے, اس لیے کی ہے کہ میں چاہتا ہوں 60-70 سال تک میری ویڈیوز خراب نہ ہوں. کیونکہ ان کا نالج اس طرح کا, ظاہر کمپیریٹیو اسٹڈیز کے وہ اسکالر ہیں, تو ان کا نالج اس طرح کا جو ہر کسی کا نہیں ہے. آپ ہر چیز کا جواب نہیں دے سکتے, کیونکہ انہوں نے بائبل بھی پڑھی ہے, ہندوؤں کی کتابیں پڑھی ہیں, ڈفرینٹ بھی. تو وہی والا مسئلہ ہے نا کہ ان کا نالج اس طرح کا ہے کہ وہ یونیک ہے. تو وہ چاہتے ہیں آگے تک رہے, کسی کو کوئی کنفیوژن ہے, ڈاؤٹس ہیں, تو وہ کافی دور کرتے ہیں. تو وہ اگر اس کو سمجھ آ سکتی ہے تو وہ سمجھ جائے. تو یہی والا مسئلہ نا, دیکھیں کتنی اچھی انویسٹمنٹ ہے ان کی. تو وہ یہ, اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نافرمان بردار ہیں ان کو تو آلریڈی دوزخ گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. 55 پہ چلیں. جس دن عذاب ان کو ان کے اوپر سے نیچے سے ڈھانک لے گا, یعنی کہ قبر کے عذاب کی بات ہو رہی ہے, اوپر سے نیچے سے ڈھانک لے گا, یعنی اوپر بھی آگ ہوگی نیچے بھی, اور انسان درمیان میں جیسے سینڈوچ سا بنا ہوگا. اس طرح دیکھ لیں اس کو. اور اللہ فرمائے گا جو کام تم کیا کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو. تو پھر اب اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہے گا, اب جو عذاب تمہیں کیوں آیا, کیونکہ جو بھی تم غلط کام کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو. دیکھیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے توبہ کی چانس رکھا ہوا ہے, اس لیے ہمیں اپنے پاس کے بارے میں نہیں سوچنا. ہم انہیں چکروں میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں. آج کل میں سن رہی ہوں کئی لوگ یہ کہتے ہیں او حجاب کا تو قرآن میں ہے ہی نہیں, ایسے ہی لوگ یہ کرتے. بھائی ایسے ہی کر رہی ہیں. آپ کو میں یہ بتا دوں سورہ احزاب میں جو خمار کا لفظ یوز ہوا ہے نا, خمر سے ہے, اور خمر الکوہل کے لیے بھی یوز ہوتا ہے, یعنی وہ دماغ کو کور کر دیتا ہے. اور خمار جو لفظ ہے, اب دنیا کی کوئی ڈکشنری لے لیں, وہ سر کو ڈھانپنے کے لیے ہی ہے. آگے آپ کی مرضی, آپ کرتے نہیں کرتے وہ آپ کا معاملہ ہے, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور اس لیے یہ والا معاملہ جو ہم کیوں اور کس طرح اور کیسے میں پڑے رہتے ہیں نا, جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو فالو نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس دن عذاب آ جائے گا نا, جب اور اوپر نیچے سے ڈھانپ لے گا, تو پھر تم کیا کرتے تھے اب اس کا مطلب چکو, اور جو کرتے تھے وہ تم کرو. اور آگے جب اللہ تعالیٰ نے آمنوا والعاملوا الصالحات, یعنی کہ جو نیک لوگ ہیں, جنت والے ہیں, ان کے بارے میں بتایا, اور ان کا کس طرح بتایا کہ کیسے وہ نیک عمل کرتے تھے, کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر دیا. اور ڈفرنس دیکھیں, عمل کا ڈفرنس دیکھیں. جو صحیح طرح سے اللہ کی عبادت نہیں کرتا, خود کو قرآن و حدیث سے نہیں جوڑتا, اور ان کا اللہ تعالیٰ نے کیا انجام کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نا آپ کو ڈفرنس اسی لیے بتا رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سب سے کم سزا کس کی ہے. سب سے کم سزا اس کی جس کے پیر کے نیچے سے آگ لگے گی اور اس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا. یہ جہنم کی سب سے کم سزا ہے. جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کوئی نہیں خیر ہے, ہم تو جو ہے وہاں سے ہو کے تو آ جائیں گے جہنم سے, کوئی تھوڑا سا کر کے تو پھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم واپس آ جائیں گے. تو وہ تھوڑا سا جہنم میں جانا از ویری ڈینجرس ایز ویل. تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے, پر لیکن ایفرٹس اللہ تعالیٰ نے دیکھنے ہیں. آیا 56 میں چلیں. اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو, میری زمین فراغ ہے تو میری ہی عبادت کرو. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں, بیسیکلی عبد سے کہا, یعنی بیسک آپ کا کام جو ہے نا ورشپ ہے اللہ تعالیٰ کی. اور جو ایمان لائیں, اللہ کی زمین وسیع ہے. کیونکہ دیکھیں جب مشرکین مکہ, ایک تو اس کا یوں تفسیر میں جاتی ہے یہ آیت کہ مشرکین مکہ جب بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے مسلمانوں کو, تو کچھ مسلمان نا وہاں سے موو نہیں ہونا چاہ رہے تھے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نے اتنا بکھیڑے ڈالے ہوتے ہیں, آپ کے گھر, آپ کا کاروبار, آپ کی چیزیں, آپ کے رشتہ دار. آپ سوچتے ہیں کہ مدینہ جائیں گے تو کہ کہیں اور جائیں گے تو رول جائیں گے نا, جیسے کچھ ہوگا نہیں وہاں. اب ہمیں بھی کوئی یہاں سے بھی نکال دے تو ہمیں کتنی مشکل پڑ جائے. تو وہی والا مسئلہ ہے نا کہ وہ مشرکین کو تنگ کرتے تھے, تو انہیں یہ تھا کہ ہم کہاں جائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ جیسے اللہ کی زمین فراغ ہے, آپ اس کی فکر نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ رزق کس طرح دے گا. یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رزق دینے والا ہے. تو اگر بھی بالکل ایسے ہی, اگر آپ کے لیے عبادت کرنا کہیں مشکل ہو رہا ہے, اب آپ نے نماز کا ٹائم ہے, مال میں ہے سپوز, اب مال میں نماز کا ٹائم ہے اور وہاں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پڑھ سکتے, تو آپ کیا کریں گے؟
آپ وہاں سے موو ہی کریں گے نا کہ نماز پڑھ کے کہیں سے آ جائیں. اس دن میں اور کوئی جا رہے تھے تو ہم نے راستے میں اذان ہوگی, ہم نے کہا پہلے مسجد رک جاتے ہیں کیونکہ ہم نے شاپنگ کرنی تھی, تو ہم پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر ہم شاپنگ کر لیں گے. تو وہی والی بات ہے نا, پھر آپ جگہ ڈھونڈتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم جہاں جا رہے تھے گروسری اسٹور میں, وہاں نماز کیسے پڑھتے ہیں ہم؟ تو وہ یہی والا مسئلہ ہے نا. تو آپ پھر وہاں سے ہجرت ہی کرتے ہیں نا, موو ہی کرتے ہیں نا بیسیکلی. تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جہاں آپ کو آپ کا دین سیف نہیں ہے نا, آپ بیسک اس کا مفہوم یہی ہے, تو اللہ کی زمین فراغ ہے. تو اگر آپ اپنے فرائض بیسک انجام نہیں کر سکتے, یعنی مسجدیں نہیں بنا سکتے, وہاں نہیں جا سکتے, اور نماز نہیں پڑھ سکتے, اپنا اٹائر کا خیال نہیں کر سکتے, اور پراپر روزے نہیں رکھ سکتے. ایون میں کسی کی وہ دیکھ رہی تھی, وہ چائنا ہے جہاں پہ کچھ ایریاز ایسے تھے جہاں مسلمانوں کے لیے روزہ رکھنا ہی مشکل ہوا تھا, شاید وہ چائنا ہی ہے. اور ادھر وہ اس نے اس بندے سے پوچھا تم مسلمان ہو؟ جو بندہ اس کو انٹرویو کر رہا تھا اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں. تو روزہ رکھا ہوا ہے. تو اس نے دیکھا ارد گرد پولیس پھر رہی ہے, تو جلدی جلدی, کیونکہ اس کی کھانے پینے کی دکان تھی, تو کچھ کھانے لگ گیا کہ نہیں میں نے روزہ نہیں رکھا ہوا, کیونکہ وہ اسے پتا تھا کہ یہ ٹارچر کریں گے. تو جب ایسے والے معاملے ہوں نا, تو اگر آپ موو کر سکتے ہیں نا, تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ موو کر جائیں, تاکہ آپ اس کو اپنے دین کو سیو کر لیں. اصحاب الکاف کا کیا واقعہ ہے, جو غار والے کیو والے, ان کا یہی تو معاملہ تھا کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بالکل ہی وہ بت پرست تھے, اور وہ دین کے بالکل اگینسٹ تھے. تو انہوں نے تو ان کو ہینگ ہی کر دینا تھا, اگر ان کو یہ بھاگتے نا, تو انہوں نے اپنا دین بچایا. بالکل ایسے جیسے حضرت بی بی مریم تھی, تو جب انہیں پتہ چلا کہ ان کا بیبی ہے, اور انہیں پتہ چلا, لوگوں کو پتہ چلا, اور میں ایسے ہی لے آئی, اور بیکاز وہ میرڈ نہیں تھی, تو میرے ساتھ آدمی نہیں ہے, تو میں پھر کیسے ان کو وہ ایکسپلین کروں گی, تو وہ دور چلی گئی. تو مطلب آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سیف جگہ نہ چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ کو عبادت کرنا مشکل ہو رہا ہے, تو اس لیے آج کل انہوں نے کیا بارڈر کرے ہوئے ہیں. اس زمانے میں مسلمانوں کا بارڈر نہیں تھا, وہ کسی بھی کنٹری چلے جاتے تھے. اب جیسے فلسطینی نکلنے بھی چاہ رہے تھے, تو انہوں نے بارڈر بلاک کر دی کہ وہ جا نہیں سکتے. نہیں, آپ یہ نہیں کر سکتے. اسلامکلی آپ ہر جگہ کر سکتے ہیں. آپ نے اسرائیلیوں کو دیکھا ہے, وہ کیا کرتے ہیں, آپ کہہ دیں نا آپ یہودی ہیں اور اسرائیل آنا چاہتے ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں, کہیں سے کہیں کے بھی وہ آ جاؤ ادھر ہی. وہ اس قدر اس چیز کو ایڈمائر کرتے ہیں, جو یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے. اور پہلے بھی جب خلافت تھی تو یہی طریقہ تھا, لیکن اب یہ طریقہ نہیں. اب اتنی انہوں نے مشکلیں ڈال دی ہیں کہ مسلمان کہیں سے نکلنا بھی چاہتے ہیں, اگر کہیں سیف نہیں ہے تو وہ آ ہی نہیں سکتے. تو بیسیکلی باٹم لائن اس میں کیا ہے کہ کمپرومائز نہیں کرنے بیٹھ جانا کہ چلیں جی ہمیں یہ نہیں کرنے دیتے کیونکہ ہم کر نہیں سکتے تو ہم کمپرومائز کر لیں. نہیں, تو اسی اپنا ایمان کو بچائیں. بے شک وہاں سے موو کر جائیں. سورہ جمعے کو ہم سورہ کاف بھی کس لیے پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنا ایمان بچائیں نا, تاکہ اس میں یہی اس کا مفہوم یہی ہے کہ اپنا ایمان بچائیں, دجال کے فتنے سے بچیں, یعنی فتنوں سے بچ جائیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ حدیث اچھا وہ اگلی آیت ہے بہرحال. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر کوئی مشکل اس طرح کی آتی ہے تو بیسیکلی فوکس اپنا گول کلیئر رکھیں, پریورٹی دین رکھیں, اور کوئٹ نہیں کرنا, اپنے آپ کو موو کر دینا. اور اسی طرح ہمیں مثالیں بھی یہی ملتی ہیں نا کہ صحابی بہت سے اس طرح موو کر گئے تھے. آگے کیا ہے, کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر کسی نے موت کا مزہ چکھنا ہے, اور پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے, تم نے آنا ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ ہر کسی نے, اس کے آگے یہ آیت کیوں آئی ہے, اس لیے کہ آپ اپنا ایمان بچا لیں, نہ کہ میس میں پڑے رہیں اور کہ جی ہم کر نہیں سکتے تھے, کوئی آپ کے پاس ریزن نہیں ہے سالڈ اگر, تو آپ میس میں پڑے رہیں. اسی لیے ایک حدیث پاک بھی کا مفہوم بھی یہی نا کہ عقل مند وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے, اور موت جو ہے لذتوں کو توڑتی ہے. مطلب آپ اپنا آرام دیکھیں کہ اب بچے لے کے کہاں جائیں گے, اب کیسے مشکل ہوگی, یہ نہ دیکھیں, اپنا ایمان بچائیں. کیونکہ پہلی چیز جو ہے نا وہ ایمان ہی ہے. کیونکہ قبر جو ہے نا وہ جیسے ہی بندہ مرتا ہے نا تو قبر کے سوالات شروع ہو جائیں گے, تو یہ سوچیں گے آپ ان کا جواب کیسے دیں گے. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے. تو آپ نے فوکس اس چیز پہ رکھنا ہے کہ آخر تو سب نے مر جانا ہے. وہ کسی کا بتا رہے تھے کہ وہ اتنا مطلب کوئی کورس لینے کی کوشش کر رہے تھے, کیونکہ بعض میں کورس بہت لمبے ہیں نا قرآن کے پڑھنے کے لیے, تو وہ پھر بھی وہ 8-10 سال سے لگے رہے کہ میں کرتا رہوں. مطلب جڑے رہے دین سے نا. دنیا میں زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, لیکن آپ اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑیں, کیونکہ اگر آپ دین کے ساتھ جوڑیں گے نہیں نا تو پھر کسی کا کوئی پتہ نہیں موت کب آ جائے. اور موت کا خوف جو ہے نا یہ کوئی ایسی تبھی کہا گیا لذتوں کو ختم کرنے والی, کیونکہ موت کا خوف واقعی ہے, کیونکہ یہ ایک تکلیف دہ بات ہے. آپ کیوں ہوتا ہے موت کا خوف؟ کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ آگے آپ کے ساتھ کیا ہوگا, جو نیکی آپ نے کی وہ نیکی ہے بھی کہ نہیں, یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کتابوں میں لکھی گئی ہے کہ نہیں. دوسرا یہ کہ جب ہم نے یہ بھی پڑھا تفسیر میں کہ موت کے وقت جب جان نکلتی ہے تو کتنی مشکل ہوتی ہے, وہ بھی مسئلہ. اور تیسرا یہ کہ فیملی کو چھوڑنا, اتنے سارے بکھیڑے جو ڈالے ہوئے ہیں وہ سارے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حسن خاتمہ مانگو, یعنی اللہ کے ساتھ جب آپ اپنا تعلق کرتے ہیں نا قریبی, تو وہ تو پھر آپ کی موت بھی اچھی ہوتی ہے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک سعودیہ میں جو لوگ ہیں نا, جب سعودیہ میں یہ رواج ہے جب کوئی مر جاتا ہے نا تو پھر غسل وہ گھروں میں نہیں دیتے,
پاکستان میں شاید دے دیتے ہیں، لیکن بہرحال سعودیہ میں یہ ٹرینڈ نہیں ہے. سعودیہ میں ان کے باقاعدہ وہ بنے ہوئے ہیں جیسے یہاں بنے ہوئے ہیں، تو وہاں باڈیز کو واش کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس جو آتی ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مطلب سکون سے جا رہی ہے باڈی، ہے مطلب ایک اندازے ہی ہیں انسانوں کے، کوئی اس میں وہ کوئی حدیث نہیں ہے یا کچھ ایسا نہیں ہے، لیکن ایک اندازے ہی ہیں. تو وہ کہنے لگا، وہ بندہ جو غسل دیتا تھا، کہ میں نے ان کے منہ پہ اسمائل دیکھی ہے مری ہوئی باڈی کے بھی، جو پیرنٹس کے فرما بردار تھے یا جو نمازی بہت زیادہ تھے، جن کے بارے میں نے سنا جو کبھی فجر کی نماز قضا نہیں کرتے تھے. سوچیں، کیونکہ دیکھ آپ کو پتہ ہی ہے فجر کی سنتوں کے بارے میں کیا ہے کہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے، لیکن ہم ان چیزوں پہ چلتے نہیں ہیں نا، تو ہمیں حدیثوں پہ غور نہیں کرتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، ہمارے لیے پراپر گائیڈ تھے، وہ ہمیں بتا کے گئے کہ یہ کرو گے نا تو پھر مصیبتوں سے بچ جاؤ گے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کی ارادہ کرتا ہے نا، اس کو دین سے جوڑ دیتا ہے. تبھی وہ آپ کو کئی بندے نظر آتے ہیں نا، وہ کیسی چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں اور ایک دم بالکل دین کی طرف آ جاتے ہیں. تو وہ یہی والا مسئلہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خیر کا ارادہ کیا ہوتا ہے نا، تو اس لیے ان کو اس سے جوڑ دیتا ہے. آپ دیکھیں، آپ اپنے جب قرآن میں جگہ آیا نا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، باقاعدہ کثرت کا لفظ یوز ہوا ہے، تو وہ یہی مسئلہ ہے کہ آپ کی زبان پہ ہر وقت ہی رہے گا. اور سوچیں کسی کی زبان پہ ہر وقت اللہ کا ہی ذکر ہے اور وہ ایسے مر جاتا ہے، تو آپ کو تو لگے گا نا کہ اس کی اچھی موت ہے. تو وہ یہی والا مسئلہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ ہمیں بتایا کہ ہر بندے نے مرنا ہے، یعنی ہر بندے نے واپس آنا ہے. تو کوئی بھی کام آپ کریں اللہ کے احکامات کے عین مطابق کریں. اگر نہیں ہے علم تو پھر اس سے پوچھیں لوگوں سے. اور کوئی بھی کام کریں کسی نالجبل بندے سے پوچھیں تاکہ وہ آپ کو گائیڈ کرے. اور یہ بھی ضروری ہے. اور کوئی بھی کام کریں تو پھر یہ بات سوچیں کہ ہم نے واپس اللہ کی طرف جانا ہے، ہر کسی سے مرنا ہے، اور ہر کوئی الون ہی اپنا آنسریبل ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ہماری بہاف پہ جواب دے دے گا، جیسے اب ہوتا ہے کہ ہم کسی کے بہاف کو کسی کی سائڈ پہ جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوگا، ہر کوئی اپنا خود ہی دے دے گا. اور جو کوئی لوگ اس اللہ کے سامنے بھی سوچیں، اس وقت ڈے آف ججمنٹ میں بھی جھوٹ بولنے لگیں گے تو ان کی زبان بند ہو جائے گی اور ان کے عذاب بولیں گے. یہ چیزیں جو آپ کے اپنے ہاتھ ہیں، آپ کے اپنے پیر ہیں، آپ کے اپنے کان ہیں، آپ کی اپنی زبان ہے، آپ کے اپنے آنکھیں ہیں، ہر چیز بولنے لگ جائے گی. تو پھر آپ اس وقت کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ سوچیں، آپ دینے کے لائق ہوں گے؟ تو یہی والا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا ہے کہ ہر کسی نے مرنا ہے. اس چیز کو یاد رکھیں، یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس لیے اسکالر بار بار اس آیت کا ذکر بھی کرتے ہیں تاکہ آپ کو ہمیں یاد رہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈفرینٹ مومنوں کی صفات، اور کہ وہ صدقہ کرنے والے ہیں یا نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور ذکر کرنے والے ہیں، حق پہ کھڑے رہتے ہیں. اور نبیوں کی کہانیاں اسی لیے بتائی ہیں کہ وہ کتنی مشکلات میں، کوئی زندگی ایزی نہیں ہے، کسی بھی نبی کی زندگی ایزی نہیں ہے، کتنی مشکلات میں بھی وہ اللہ کی راہ میں کھڑے رہے، سیدھی راہ میں کھڑے رہے، اور جو حق کے لیے کھڑے رہے، اور کبھی باطل کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے. تو اس لیے ہم اپنی پوری کوشش کریں. ہمارا یہ کہ اللہ نے ہمارے ایفرٹ ہی دیکھنے، ہم نے اور کیا کر سکنا ہے، بس ایفرٹ ہی ہیں جو اللہ کو دکھانے ہیں کہ ہم نے کوشش کی تھی. آگے جو ہمارے ساتھ دنیا میں صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے مطابق ہے. ضروری نہیں کہ آپ نے جو بھی کیا وہ صحیح ہو کیونکہ آپ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے. کبھی اچھے لوگوں کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جو ان ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں. تو بیسیکلی ہم نے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے قرآن سے جڑیں. دیکھیں، یہ ٹائم بھی دوپہر کا ٹائم ہے، نیپ کا ٹائم ہے، کہیں بھی ہم لگا سکتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے آئے ہیں نا، قرآن سننے کے لیے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ اس ایفرٹ کو بھی سب کی قبول کرے کہ ہم قرآن سننے آئے ہیں. تو یہی والی بات ہے کہ تھوڑی تھوڑی کوشش سے ہی اللہ تعالیٰ، کوئی پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. اس لیے ہم نے صرف ایفرٹ کرنے اور اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ آخر ہم نے بھی مر جانا ہے اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. یہ جی آج کا ٹاپک تھا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آگے کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. کوئی کوشچن؟